اللہ علیہ بہت آہیں بھر بھر کے کہتے تھے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد اور عورتیں، ان میں بھی تھے بچے بڑے، اور پھر مالدار صحابہ بھی تھے، ایک ایک دن میں 100 اونٹ صدقہ کرتے تھے، لاکھوں ایسے بھی تھے، اور ایسے غریب بھی تھے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، عورتیں بھی مرد بھی، لیکن عجیب بات، اپنی بھوک اپنی پریشانی کو لوگوں سے نہیں روتے تھے، لوگوں سے ہم بہت بھوکے ہیں، ہماری بہت پریشانی ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو صاحب آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صاحبزادے، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تو جتنا اللہ کو راضی رکھے گا اللہ تجھے اتنا ہی راضی رکھیں گے، خوشحال رہے گا، تو جتنا اللہ کو ناراض کرے گا، تو جتنا اللہ کو بلائے گا، پھر اللہ کو تیری پرواہ نہیں، تو کہاں جا کے مرتا ہے اور تو کہاں جا کے مرتی ہے۔ ان اللہ حدیث میں ہے کہ جو آخرت کو سامنے، بھائی جتنے چاہے شوق پورے کر لو، جتنی چاہے جوانیاں دکھا لو، اور جتنے چاہے اچھل لو کود لو، جو چاہے کرو، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور کیے کرائے کسر۔ حدیث پاک میں آتا ہے طال حشر کا میدان، سارا حشر کا میدان، کسی عورت کے اور مرد کے پیر ذرا برابر سرک نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ زندگی کہاں گزاری، راتوں میں کیا کیا، دنوں میں کیا کیا، ہفتوں مہینوں سالوں میں کیا، زندگی کا حساب، جوانی کہاں لٹائی، جوانی میں کیا کیا کھیل کھیلے، جوانی کے جوش میں اللہ کے کتنے حکم توڑے، کتنا حرام کیا، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، حرام کتنا، چوری سے کتنا، جھوٹ سے کتنا، لون سے اور سود سے کتنا، ماں باپ کی میراث تھی، بھائی بہنوں کی چھوٹوں کی میراث کتنی دبائی، کس کی زمین، کس کا مکان، کس کا پیسہ، یہ سب تین، خرچ کہاں کیا۔ تمہیں تو پہلے دن جب کلمہ پڑھا تھا تو کہا تھا وہ اللہ کی بندی، وہ اللہ کے بندے، یہ تیرے پاس جتنا وقت ہے، جو تیری عمر ہے، اور جو روٹی روزی اللہ نے تجھے دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، اور جو سمجھ بوجھ دی ہے، یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ تیری اپنی نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ کہاں لگانی ہے، کتنی لگانی ہے؟ جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس 10,000 روپے امانت رکھ کے گیا، کوئی عورت، کسی نے آپ کے پاس زیور رکھا، بہن میرا یہ حال ہے، میری یہ چھٹیاں، 15 دن کے بعد اس نے کہا کہ بہن وہ میں نے آپ کے پاس رکھا ہے نا، وہ میری چھوٹی بہن آئے گی، اس کو دے دینا، میری خالہ کی لڑکی کی شادی ہے، میری خالہ کی لڑکی آئے گی، تو یہ آپ نے امانت داری ادا کی، امانت داری کی، لیکن اس نے رکھی تھی آپ کے پاس، تھوڑے دن آپ کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں، کون کہتا ہے تم نے رکھی، کہاں کی چڑیا، کیسا، ایسے 10,000 کہ یہ 10,000 امانت ہے، میرا چھوٹا بھائی آئے گا، بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر کا بل دینا ہے، اس میں سے 3,000 اس کو دے دینا، یہ اگر کیا تو امانت داری ہے، اور وہ ہڑپ کر کیا ہوتا، بھائی مجھے معلوم نہیں، وہ تو چوری ہو گیا، وہ تو یوں ہو گیا۔ یوں فرمایا جان مال اور سمجھ بوجھ یہ ساری اللہ کی امانت ہے، کہاں لگانی ہے، کتنی لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، ایمان سیکھنے میں، نمازیں سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں، شوہر کا بیوی پر کیا حق، بیوی کا شوہر پر کیا حق،
اولاد کا ماں باپ پر کیا حق، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق، پڑوسن کا پڑوسن پر کیا حق، یہ سارا بتایا ہے۔ اتنا وقت ان کو دو، اتنا وقت ان کو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی تھی، بہت بیمار۔ پہلے مرتبہ جب تشریف لائے تو دیکھا تو حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی۔ آپ نے بہت شاباشی دی، واہ 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 واہ، اچھی دلہنیں، اچھی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ پھر ایک موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر جا رہے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بہت بیمار تھی اور کوئی محرم ان کا خیر خبر لینے والا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات یہ تھی کہ جس دن سے کلمہ پڑا تھا کبھی حضور سے پیچھے نہیں رہے ہر سفر میں، اور یہ بدر کا سفر تو بہت۔ لیکن حضور نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان رقیہ بیمار ہے، اس کی کوئی خیر خبر لینے والا ہے نہیں، تم ٹھہر جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت عثمان کو روک لیا۔ ابھی آپ حضور بدر میں تھے اور یہاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو خبر پہنچی، بہت صدمہ ہوا۔ واپس جب تشریف لائے تو سیدھے قبر پر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے دوسری بیٹی سے حضرت عثمان کا نکاح کرایا۔ میری محترم دینی بہنوں، ہر ایک کے آج پوری دنیا میں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے تمہارا حق دوں نہ دوں یہ تم جاؤ باہر چولہے میں، میرا حق دے دو۔ عورتیں یہی کہہ رہی ہے تو مرد بھی یہی کہہ رہے، اسی کے جھگڑے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب اللہ کی فرما برداری ایک ایک چیز، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% تمام مرد تمام عورتیں ہر ایک سارے کام کرتے تھے، وہ بھی انسان تھے، کھانا کمانا، گھر، شادی، بیوی، بچے، لیکن ہر قدم پر یہ پوچھتے تھے میں یہ کرنے جا رہی ہوں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ بتاؤ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر جتنے انعامات کے وعدے وہ سارے وعدے پورے ہو رہے تھے، اور جو برکتوں کے رحمتوں کے، اس لیے کہ صحابہ تو ایمان سے پہلے مردار کھاتے تھے، ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھے، تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا، لیکن اللہ رسول کی فرما برداری کے بعد پھر اتنا دیا، جا کے دیکھ لو مدینے سے لوگ جو آئیں گے، اب تک دنیا میں مدینہ منورہ کی کھجوریں کتنی گئی اور کتنی جا رہی ہیں، وہ سرکار نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ مدینے کے مد میں اور مدینے کے ساہ میں وہاں کا ایک خاص ناپ ہے، جیسے اپنے یہاں 1 کلو آدھا کلو کا برتن ہوتا ہے، ناپ ہوتا ہے، ایسے وہاں مد اور ساہ آپ نے دعا فرمائی، اتنی برکت کہ مدینے والے بھی کھا رہے ہیں اور دنیا ساری کھا رہی ہے۔ یاد رکھا میری محترم دینی بہنوں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں گھروں میں، کاروبار میں، آپس میں، ایک دوسرے میں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، یہ سب گناہوں کی سزا ہے۔ یہ تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، بہت جیسے مرا چوہا، مرا کتا، اس کی بدبو محلے والے سب شکایت کر رہے ہیں تو میونسپلٹی والے آ کے صاف کرتے ہیں، اس کے بعد دوا چھڑکتے ہیں تو سارا صاف ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، وہاں ایک ساتھی ہمارا عرب دوست، اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ تو اس وقت میں تو وہ مسجد نہیں تھی، ایک غار تھا بہت اندھیرا۔ وہ صحابی وہ تھے حضور کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تو مسجد میں بھی آپ نہیں، قبرستان میں بھی نہیں،
مدینہ منورہ کا کوئی محلہ کوئی گلی نہیں چھوڑی. بہت مشکل سے مدینہ کے باہر ایک غار تھی اندھیری، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدہ کر رہے ہیں. یہ کھڑے رہے، بہت لمبا سجدہ، چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، ابھی بھی آپ سجدے میں. 3 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ آئے. چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے باہر واپس تشریف لائے. صحابی نے دیکھتے ہی حضور کے سینے سے لگ گئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہم کو تو طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک نے اللہ سے مجھ سے 2 وعدے نہیں کر لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک وعدہ یہ کیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک امت کے درمیان ہیں ہم آپ کی امت کو عذاب اور سزا نہیں دیں گے. آپ کی عمر مبارک تو بہت مختصر ہے، آپ نے تو پردہ فرما لیا، کیا امت کا کیا ہوگا؟ تو آگے اللہ نے فرمایا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. امت آپ کے بعد جتنی سچے دل کی توبہ کہ جس کام جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ اب کبھی یہ نہیں کرنی، چاہے مرنے مر جائے، چاہے جو ہو جائے، کہ جب تک امت استغفار کرتی رہیں گی اس وقت میں عذاب نہیں دیں گی. میری محترم دین بہنوں، اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے، ہمیں دین دیا ہے. یہ 10 دن مبارک ہیں اور اس میں پوری امت کے ذمے کیا ہے. میں جب تک تمہارے درمیان تھا میں تبلیغ کرتا رہا، تم تک اللہ کا ایک ایک حکم پہنچاتا رہا، اور تم نے سب نے گواہی دی، اللہ کو بھی گواہ بنا لیا. اب یہ کام کون کرے گا کہ اب یہ تمہارے ذمے ہے، تمہیں اپنی ذات کا دین سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی امت کے ذمے پورے عالم میں اللہ کے نبی کا کلمہ پہنچے، آپ کی سنتیں پہنچے، آپ کی شریعت. اسی کے لیے یہ تبلیغی جماعت جو کہتے ہیں نا، مردوں سے کہتے ہیں اپنی مسجدوں کے 2 گشتوں کا، روزانہ کی تعلیم کا، روزانہ مسجد کو وقت دینے کا، اور مہینے کے 3 دن کا، اور بدھ کے دن مشورہ، جمعرات کے دن مرکز. یہ مردوں سے کہتے ہیں. بہنوں سے کہتے ہیں کہ گھروں میں 5 وقت کی نماز وقت میں اچھی طرح یاد نہیں ہے تو جو جانتی ہے، جن کو آتی ہے ان کو سنا دو. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، روزانہ قرآن پڑھو. قرآن پڑھی نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے اب تو صورت میں لڑکیوں کے بھی مدرسے اور پڑھانے والی بھی اور گھروں میں بھی اور سب جگہ ملتی ہیں. روزانہ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صبح شام 3 کلمہ، درود شریف اور استغفار کی 3 تسبیح. اور اسی کے ساتھ اپنے بچے بچیوں، اپنے بہو بیٹیوں کو لے کر یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم میں اس طرح بیٹھو. گھر کا مرد جیسے ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، گھر کی تعلیم کا، گھر کی نماز کا، بچے اس کی سہیلی کون ہے، اس کا دوست کون ہے، بیٹا کب جاتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، راستے میں کیا کرتا ہے، بیٹی کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، اس کی سہیلی. میں تمہیں کہاں کہاں کے قصے سناؤں. میری محترم دینی بہنوں، اب تو نہ ماں باپ کو پتا اور نہ بھائی بہنوں کو پتا کہ کس کا کون دوست اور کون کس کے ساتھ. کیوں؟ موبائل آ گئے، ماں باپ برابر میں بیٹھے ہیں اور یہ لڑکی کسی غیر سے بات کر رہی ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں اور یہ لڑکا کسی اور سے بات کر رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور تمہیں بھی
اور پورے شہر میں اس کی فضا بناؤ. یہ 10 دن اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر. اس کی راتیں شب قدر، راتوں کے ادھر ادھر پھرنے، اور یہ تمہاری شاپنگیں اور تمہارے بازاروں میں جانا. اللہ اللہ اللہ، میرا تو خون جل جاتا ہے کہ اللہ، یہ میری بہن نبی کی امتی، اللہ کی بندی، مسلمان، اور اس میں اور ہندو لڑکی میں کوئی فرق ہی نہیں. پہچاننا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے. اس کی نواسی ہے، ان کی پوتی ہے، ان کی بیٹی ہے، اس کی بہو ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، تمہیں بھی معاف فرمائے. اس لیے اپنا دین سیکھنا، دین سکھانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن سارے مردوں عورتوں کے ذمہ کیا تھا. اب میں تو تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، اب تمہارے ذمہ ہے. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، مشکاہ شریف کی یہ حدیث ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن جو صحابہ جماعتیں بنا بنا کر کے نکلے تو وہ 3 دن اور 3 چلے کو نہیں گئے تھے. ایسے گئے کہ زندگی میں دوبارہ مدینے میں واپس نہیں آئے. یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کا قبرستان جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کئی لاکھ صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں وہاں موجود. ازواج مطہرات میں سے بھی، حضور کی صاحبزادیوں میں سے بھی، اور لاکھوں ان کی برکت سے یہ کلمہ اور نماز اور یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اور یہ بخاری شریف، یہ سب ان کی برکت سے ہے. اگر ہم بھی اس راستے پر چلتے رہے تو سب جانتی ہو، یہاں سے کسی کو سورت اسٹیشن جانا ہے تو سورت اسٹیشن جانا کا ایک راستہ ہے. منہ تو ہے وریاؤ کی طرف، منہ تو ہے رادیل کی طرف چل رہی ہے، اور یوں سمجھ رہی ہے کہ میں اسٹیشن جا رہی ہوں. پہنچے گی، ریل بھی چھوٹ جائے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا دھکے کھائے. میری محترم دینی بہنوں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ السلام. او مردوں اور عورتوں کی جماعت، کان کھول کے سن لو، ہر مرد و عورت کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے. جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے. سنو، وہ گوشت کی بوٹی دل ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو آنکھوں میں بھی اللہ کا خوف، کانوں سے سننے میں بھی اللہ کا خوف، ہاتھوں پیروں کے استعمال میں. اللہ ہی کو بھول گئے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو آنکھیں بھی وہ دیکھیں گی، زبان بھی وہ بولیں گی جس پر اللہ کی فٹکار اور اللہ کی ناراضگی ہوگی. اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کپڑا، مکان، سواری، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ ہی نے پیدا کی ہے. لیکن یہ کہیں سب سے زیادہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ہدایت ہے. اسی لیے ہر نماز میں ہدایت مانگنے کو فرض تھا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائیو. ہماری زبانوں کے بول، ہماری آنکھوں کا، ہمارے بچے بھی، سب ہمارا کاروبار، ہمارا کھانا کمانا، اور گمراہی سے ہمیں بچائیو، گمراہی سے ہمیں بچائیو، غیر المغضوب علیہم. اس لیے میری محترم دینی بہنوں، دین ہماری سب سے بڑی نعمت ہے. دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے. یہ جو موقع سے اللہ، اب جیسے عید کی رات، بقرعید کی رات اور رمضان عید کی رات، ان دونوں راتوں کی قسمیں کھائی. والشفع والفجر وليال عشر والشفع، یہ عیدوں کی دونوں راتوں کی قسم ہے. کہتے ہیں جو ان راتوں میں جاگیں گے، اللہ سے رو دھو کر کے معافی مانگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، کہ قیامت میں جب لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے، ان 2 راتوں میں جاگنے والیاں اور جاگنے والوں کے دل اس دن نہیں مریں گے.
اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق دے. ہم نے تو نعمتوں ہی کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے، آج تک جتنی نافرمانیاں ہوئی اس سے سچی توبہ کرے. آگے زندگی کے دن کس کے کتنے وقت کچھ نہیں پتا، بولتے بولتے چل دیتے ہیں. ابھی تو فجر پڑھ کے گھر میں آئے تھے، کیا ہوا؟ یہاں لیٹ گیا چلے گئے. ارے ابھی تو یہ مسلح پہ بیٹھی تھی، کیا ہوا کہ وہیں لمبی ہوگی؟ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ پاک ہماری تمہاری بخشش فرماوے، ہمیں تمہیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرماوے. دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر. کوئی کچھ ساتھ نہیں لے گیا، جو گیا وہ اپنے اعمال ہی لے گیا، جو جائے گا اعمال ہی لے جائے گا، اچھے یا برے. اور اسی کے اعتبار سے تم تو روزانہ کھانا پکاتی ہو، بریانی بناتی ہو، تو کتنے مسالے، اتنے چاول ہو، اتنا یہ مسالہ ہو، اتنے ادرک ہو، اتنا یہ ہو، اتنا وہ ہو، کتنی لذیذ بنتی ہے. اور یہی بریانی کھانے کے بعد پھر جب پاخانہ بنتی ہے تو کیسی بدبو ہوتی ہے. ایسے ہی ہمارے اچھے بولوں سے جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، اللہ کی رضا، جنت کے پوشاک اور جنت کی دودھ شہد پانی کی نہریں بھی تیار ہوتی ہے. اور ایسے ہی ہمارے برے اور ہمارے گناہوں سے جہنم کے سانپ، اژدہے، بچھو، ہتھوڑے، آگ کے شعلے بھی تیار ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور جو نیکی بدی کا عذاب یا ثواب دینے والا ہے وہ کبھی مرتا نہیں. اب تجھے اختیار ہے، نیکی والی بن چاہے گناہ والا بن، جو بن کے جائے گا وہ تیرے سامنے آئے گا. اور آگے عجیب بات فرمائی، کما تدین و تدان، جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ ہونا ہے سے. تم نے کسی کو گالی دی تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا جو تم سے زیادہ طاقتور والا ہو. تم نے کسی کو تانا دیا، تم نے کسی کی زمین دبائی، تم نے کسی کو کچھ غیبت کی، تو تمہاری کرنے والے پیدا ہوں گے. اسی لیے اپنی آخرت کو سنبھالنا ہے، اصل مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے. 5 باتوں کا زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور جو کچھ جانتی تھی، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا. اس وقت تک وہاں سے کچھ جواب. ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری کی. آج کل ایگزام ہو رہے ہیں نا، اسکولوں میں بھی کالجوں میں بھی، کہ سارا سال دیا تھا اس کی پڑھائی کے لیے. اب جس نے تیاری کی ہے وہ فٹافٹ پیپر کر کے آ جاتے ہیں اور فرسٹ ڈویژن، فرسٹ پوزیشن اور کیا کیا پاس نمبر لاتے ہیں. اور جنہوں نے محنت نہیں کی، سارے سال گھومتے پھرتے رہے، تو وہ 0 لے کر آتے ہیں. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ 5 دن کی زندگی اللہ نے ان 5 سوالوں کے جوابوں کی تیاری کے لیے دی ہے. اس کی تیاری کیسے کریں؟ جیسے ٹیوشن لیتے ہیں، جیسے راتوں کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس کے لیے 5 نمبر دیے ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اللہ کو راضی کرنے کی نیت. اور ان 5 کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے مہینے کے 3 دن، سال کا چلہ، زندگی میں 4 مہینے مہینوں اور مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے ہر تیسرے مہینے اپنے شوہر یا اپنے محرموں کے ساتھ 4-5 مرتبہ 3 دن لگے تو پھر 10 دن. اس کے بعد پھر چلہ، پھر ملکوں میں جا کر کے نبی کی بات پہنچانا. ابھی ہم امریکہ میں تھے، ماشاءاللہ ایسی عورتوں کی جماعت 3 مہینے کے لیے. کینیڈا میں دیکھا، انگلینڈ میں بتایا ہم کو ساتھیوں نے. ابھی وہاں سے واپسی میں جب انگلینڈ گئے تو وہاں بھی بتایا. اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمارے صورت کو، ہمارے محلوں کو، گھروں کو ایمانی گھرانے اور اس کا نمونہ بنائے. جو بہنیں کہتے ہیں، ساری بہنیں ایک تو نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہونے دیں گی، اور اپنے گھروں میں بھی نمازوں کی پابندی.
اور اسی کے ساتھ ساتھ جن بہنوں کے 3 دن نہیں لگے ہیں ان کی بھی تشکیلیں کریں، جن کے 10 دن نہیں لگے ہیں، جن کے گھروں میں فضائل کی کتابوں کی تعلیم نہیں ہوتی، کون شروع کریں گی، کس کے یہاں ہو رہی ہے، بہت سارے قصے ہیں جس کا موقع نہیں ہے. بس اللہ مجھے تمہیں ہدایت نصیب فرماوے. یہ ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر تم آپس میں بیعت کر کے ایک دوسرے کی تشکیل کرنا، ان کو تیار کر دیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آدم و حوا علیہ السلام سے چوک ہوئی تھی اور ان کو تو نے سکھایا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار تو نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا اور چھینی ہوئی جنتیں اور تمام نعمتیں واپس بھی کی تھی، اور ان کی اولاد کے ایک ایک کے لیے تو نے وعدہ کیا تھا جو بھی گناہوں سے بچیں گے، ہمارے حکموں پر چلیں گے، اپنی بھولوں کا اقرار کر کے سچی توبہ کریں گے، ہم ان کو بھی نعمتوں سے نوازیں گے. اے اللہ میری اور ہماری سب کی، ہمارے سب کے ماں باپ کی، بھائی بہن بیوی بچوں بہو بیٹوں کی، اے اللہ آج تک ہم نے جتنی اور پوری امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری نعمتوں کی جتنی ناقدری کی، جتنی تیری نافرمانی کی اور جتنا نبی کے طریقے سے منہ موڑا، اے اللہ ہم ناک رگڑ کر معافی مانگتے ہیں. یہ تو تیرے یہاں سے بہت مبارک دن ہے، تو حاجیوں کے کیسے کیسے گناہ معاف کر دیتا ہے اور تیرے بندوں کے تمہیں کیسے معاف کی. اے اللہ آج تک کہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ میں حقیقت پیدا فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما. اپنی بڑائی، اپنے حکموں کی بڑائی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، آپ کی شریعت سنت کی بڑائی ہمارے دلوں میں اتار دے. گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں اتار دے. مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، عقیدے میں، اعمال میں، اخلاق میں برکت نصیب فرما. پروردگار آنے والی عید قربان کو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان کے ساتھ یہ حکم پورا ہو. ہر طرح کے فساد جھگڑوں سے، ہر طرح کے اے اللہ گندگیوں سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جتنی خیر کی لائن کی چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، ہمیں، ہمارے بیوی بچوں بہو بیٹوں کو، اے اللہ ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں رشتے داروں دوستوں کو، اے اللہ پوری امت کو مرحمت فرما. جن مصیبتوں آفتوں بلاؤں سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. ہماری جو جماعتیں ہماری علماء کی سال میں چل رہی ہیں 4 مہینے کی، مردوں کی عورتوں کی، اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما. مدرسوں کی، مکتبوں کی، وہ مدرسے اے اللہ مردوں سے متعلق ہو، لڑکیوں سے متعلق ہو، ان کی سب کی، مسجدوں کی، اخلاق کی، اعمال کی، رہن سہن کی پوری حفاظت فرما. تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما. جو ماں باپ اپنی اولاد کے اخلاق، تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں، اچھے عادتیں اور اچھے تعلیم نصیب فرما.
جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کو اچھے صالح جوڑے نصیب فرما، جن کے جوڑے ہو چکے ہیں اور ان کے گھروں میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے اے اللہ دل تو تیرے ہی قبضے میں ہے، آپس میں محبتیں مودتیں نصیب فرما، جن کی گودیں خالی ہیں ان کی گودوں کو خالی فرما، جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے ان کو اپنا اپنے نبی کا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی اور ایمان میں ترقی، اور اے اللہ جب وقت آئے تو سکرات میں آسانی اور قبر کو جنت کی پیاری اور آخرت میں تیری رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ جو حج کو گئے ہیں تمام حجاج کرام کے لیے ان کے حج کو آسان فرما، سفر کو آسان فرما اے اللہ، ایک ہر رکن صحیح طریقے سے ادا ہو اور تیرے یہاں قبول ہو، اور اس سال کے حج کو پوری امت پر سے مصیبتوں کے پہاڑوں کے ہٹنے اور بادلوں کے چھٹنے اور امت کے تیری کنف عافیت میں آنے اور اللہ تیری رحمتوں میں ڈھکنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔